بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم کی 5 ابتدائی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور اس کے متعلق چند باتیں گزشتہ دروس میں عرض کی گئیں۔ آج آگے جو ہے آیت نمبر 6 اور 7 اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے ضروری باتیں کے ضمن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو۔ یہ کو جو ہے اصل میں یہ ہے وقا یقی، تو اس میں پھر تعلیل ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے عربی قواعد کے مطابق۔ امر اس سے بنتا ہے قی، صرف قاف زیر قی، کیونکہ یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں لفیف، کہ 2 حرف علت آگے، وا بھی اور آخر میں یا بھی، تو قو اس کی جمع ہوگی۔ وقا یقی بچانا، قو بچاؤ اپنے آپ کو، محفوظ کرو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، نارن آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ وقود ایندھن، انرجی ڈچ میں کیا کہیں گے؟ براؤن سٹوف، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اب دنیا کی آگ جو ہے وہ پتھروں کو نہیں جلاتی، لیکن جہنم کی آگ اس کو بھڑکانے کے لیے آدمی بھی ڈالے جائیں گے، بھڑکے گی، اور پتھر بھی ڈالے جائیں گے تو پھر بھی وہ بھڑکے گی۔ اتنی سخت آگ ہے کہ پتھر بھی اس میں ایندھن کا کام دیں گے۔ الناس کفار، یہاں مراد ہے کافر، اور مسلمان بھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وہ بھی اس میں جا کے جلیں گے۔ اور پتھر سے مراد کفار کے وہ بت ہیں جن کی وہ پوجا و پرستش کرتے تھے، تو پتھر بھی جہنم کے اندر ہوں گے، یعنی ان کے بت، جس سے ان کو اور زیادہ ندامت، شرمندگی، حسرت ہوگی کہ ہم تو جہنم میں آئے، ہمارے وہ خدا، وہ معبود جن کی ہم پوجا و پرستش کرتے تھے، وہ بھی جہنم میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اور اس جہنم پہ فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت اور بڑے مضبوط، یعنی جن کو کوئی ترس نہیں آئے گا کہ یہ لوگ عذاب میں ہیں، چلو ان پہ کوئی ترس کریں، ان پہ کوئی رحم کھائیں۔ بڑے سخت اور بڑے مضبوط ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور
جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو عذاب دینا ہے، تو اب اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے ان کو عذاب دینا ہے، تو اب اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی کوئی نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر انسان پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے. حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کی ہے. فرماتے ہیں اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچائیں، لیکن ان کی ذمہ داری اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی عذاب دوزخ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا ان پر لازم ہے. تو اب ہر انسان اپنی ذات کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے زیر اثر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اسی طرح اگر اس کا اثر ہے اور باقی اس کے ماتحت یا اس کے تابع اس کے زیر اثر ہیں، اس میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، ہمسائے بھی آ جاتے ہیں، اور جہاں تک کسی کا اثر ہے، جہاں تک کسی کا اثر ہے وہ سب اس کے زیر اثر، ان کی بھی ذمہ داری اس پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے. راعی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والا. مثلا ایک آدمی کو ملازم رکھا گیا کہ بکریاں چرائے، یہ اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری ہے. تو اب وہ ذمہ دار ہے، بکریوں کو وہ لے کے گیا تو اس کی ڈیوٹی ہے ان کو پانی بھی پلائے، ان کو ایسی جگہ لے کے جائے جہاں وہ کھائیں پئیں، ان کی حفاظت بھی کرنا. اب وہ اس کی ذمہ داری ہے، بھئی تم صبح کتنی لے کے گئے تھے اور شام کو کتنی لے کے آئے ہو، کہیں کوئی بھیڑیا تو نہیں اٹھا کے رہ گیا، کہیں کو آگے پیچھے تو نہیں چلی گئی، کیا انہوں نے پانی پیا یا نہیں، کچھ کھایا یا نہیں، یہ سب اس کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. تو فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک چرواہے کی طرح ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے جو لوگ تیرے زیر اثر تھے کہاں تک ان کی صحیح تربیت کی، ان کی رہنمائی کی اور ان کو یعنی راہ راست کی طرف کہاں تک لگایا. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو تو دوزخ سے بچا سکتے ہیں یا بچا کس طرح کہ خود اچھے کام کریں، برائی سے رکیں، تو ہم اپنے اہل و عیال کو کس طرح دوزخ سے بچائیں؟ تو حضور نے فرمایا تنہونہم اما نہاکم اللہ، کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم خود بھی رکو اور ان کو بھی روکو. وَتَأْمُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے تم خود بھی اس پہ عمل کرو اور ان کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو. خود بھی نماز پڑھو، انہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے کہو، خود بھی نیکی کرو، انہیں بھی نیکی کرنے کے لیے کہو، اور خود بھی برائی سے رکو
انہیں بھی برائی سے روکو۔ تو اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں، مقاتل ایک بہت بڑے مفسر ہوئے، وہ کہتے ہیں ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور اپنے خدام کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ علامہ قرطبی بہت بڑے مفسر ہوئے، انہوں نے ایک بزرگ ان کا قول نقل کیا ہے، وَعَلَيْنَا تعلیم اولادنا واہلنا الدین والخیر وما یستغنی عنہ من الادب، یعنی ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، اور وہ ادب و ہنر جس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی جو ضروری ہیں وہ ان کی تعلیم دیں۔ تو اہل و عیال کو اس طرح جہنم کی آگ سے انسان نے بچانا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے، نیکی کی ترغیب دے، نیکی کی طرف راغب کرے، برائی سے روکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حق الولد علی الوالد۔ اب دیکھیں، والدین کے حقوق کی تو بات ہوتی ہے، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ پر، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اولاد کا حق باپ پر کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ آج کل کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسا نام ہو جو پہلے کسی کا نہ ہو، چاہے اس کا معنی کوئی بھی نہ ہو، یا وہ اس کا کوئی یعنی فضول اور بیکار معنی ہو، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا معنی بھی درست ہے یا نہیں ہے، بس ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو پہلے کسی کا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اچھا نام کیا ہے؟ کہ جس کا کوئی مفہوم ہو، اور اچھا مفہوم ہو، درست مفہوم ہو۔ سب سے پہلا حق یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، پھر اس کو اس کی تعلیم و تربیت، اس کو لکھنا پڑھنا، یعنی اس کی تربیت کی جائے۔ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ یہ باپ پر یعنی والدین پر حق ہیں اولاد کے۔ آگے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی اس کو تحفے دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کار لے کے دیتا ہے، کوئی فیکٹری دیتا ہے، کوئی بنگلہ دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا تحفہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے کیا ہے؟ کہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی کی۔ اس سے اچھا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے تحفے عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ کام آنے والی ہے۔ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا درد دل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دینی تعلیم اور عملی تربیت کا آغاز بچپن سے ہی ہو جانا چاہیے۔ اوائل عمر میں جو سبق دیا جاتا ہے تا دم واپسی وہ یاد رہتا ہے، یعنی بچپن میں انسان کو جو چیز اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے وہ نقش ہو جاتی ہے اور ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بلکہ دیکھیے آج کل یعنی جو نئی تحقیق آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ محققین یا جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے نہیں بلکہ بچے کی تربیت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچے کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی
تربیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ اب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں اب یہ اس کا دین اسلام سے ہٹ کے جو لوگ اندرزک کرتے ہیں، جو تحقیق کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو ماں، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی ماں کو چاہیے کہ وہ ان محافل میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے، ان کے ساتھ وہ بیٹھے، ان کے ساتھ۔ اگر اس نے انجینئر بنانا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ گفتگو کرے، ان کے ساتھ اس کا یعنی مجلس نشست ہونی چاہیے کہ اس کا اثر جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بچہ ہے 6 مہینے سال کا تو گانا لگتا ہے تو وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا، ماں وہی سنتی رہی ہے تو وہی اس نے سیکھا ہے تو وہی کرتا ہے۔ تو جو کچھ اب دیکھیے بہت سے بزرگوں کے متعلق یہ آتا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق بھی یہ روایات میں آتا ہے۔ غالباً حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس طرح کی روایات آتی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جب 4 سال کی عمر میں مکتب میں پڑھانے کے لیے لے جایا گیا تو استاد صاحب نے بسم اللہ پڑھائی تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ سپارے پڑھے پھر رک گئے، استاد نے کہا آگے بھی پڑھیے، کہا میں نے ماں سے اتنا ہی سیکھا ہے، میری ماں نے یہاں تک پڑھا کرتی تھی، اس کو اتنا یاد تھا، یہ میں نے یاد کر لیا، آگے آپ پڑھائیں۔ تو یہ تربیت کا آغاز جو ہے بچپن سے، بلکہ آج کی جو ماڈرن تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جس طرح جو کچھ یعنی اس کی ماں جو کچھ سنے گی، اب ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ ناسمجھ بچہ بھی جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے، اور ماڈرن تحقیق یہ کرتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ جو کچھ ماں سنتی ہے، دیکھتی ہے، جو کچھ کرتی ہے، اس کا اثر ماں کے پیٹ میں بھی بچے پر ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دینی تعلیم اور عملی تربیت کا آغاز بچپن سے ہی ہو جانا چاہیے۔ اوائل عمر میں جو سبق دیا جاتا ہے تا دم واپسی وہ یاد رہتا ہے۔ جس کام کی عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، یعنی اس کی طبیعت کے اندر وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے۔ جو والدین بچپن میں اپنے بچوں کو اطاعت خداوندی کی طرف راغب نہیں کرتے، ان کی اولاد عموماً راہ حق سے بھٹک جایا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع، کہ جب تمہاری اولاد تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں پھر وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر ان پہ سختی کرو اور ان کے بسترے جو ہیں ان کو الگ الگ کر دو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاش ہم اس فرمان خداوندی اور ان ارشادات نبوی کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں سے بے راہ روی اور آوارہ مزاجی کا شکوہ نہ رہے۔ آج جب کہ درس گاہوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مؤثر اور حکیمانہ اہتمام نہیں، بلکہ یہ درس گاہیں لادینی نظریات اور ملحدانہ افکار کی رزم گاہیں بن چکی ہیں۔ جب معاشرے کی وہ حص تیزی سے کند ہوتی جا رہی ہے جو کسی نازیبا حرکت پر آتش زیر پا ہو جایا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ غلط کام دیکھ کے لوگ اس کو کہتے تھے بھئی غلط ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ ختم ہو گیا ہے، برائی ہو رہی ہے، لوگ خوشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں،
یا زیادہ سے زیادہ کوئی کان لپیٹ کے وہاں سے چلا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وہ حس کند ہو گئی ہے کہ جو کسی نازیبا حرکت پہ آتش زیر پا ہو جایا کرتی تھی، اور ایسا کرنے والے کے خلاف احتجاج کی ایک تند و تیز لہر بن کر ابھرتی تھی۔ آج جب سینما اور ٹی وی کے مخرب اخلاق پروگرام رہی سے کسر بھی نکال دینے کے درپے ہیں، اس وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داریاں دا چند ہو گئی۔ عام طور پر 2 چند کہا جاتا ہے، دگنی، یہاں کہتے ہیں 10 گنا ہو گئی ہیں، کہ وہ اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں، اور اس سے بھی اہم یہ کہ اپنے حسن عمل اور اچھے نمونہ سے ان کے دلوں میں نیکیوں اور بلائیوں سے ایک والہانہ محبت پیدا کریں۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کی جائے، فور بیلڈ۔ ماں باپ صرف کہتے ہیں بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھا کرو، خود نہ پڑھے تو وہ کہیں گے بھائی اگر اتنی اچھی ہے تو خود کیوں نہیں پڑھتے، اگر ایسی اچھی چیز ہوتی تو خود یہ کرتے۔ تو یہ ہے کہ اپنے حسن عمل اور اچھے نمونے سے ان کے دلوں میں نیکیوں اور بلائیوں سے ایک والہانہ محبت پیدا کی جائے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، ایک پریکٹیکل جو مثال، جو نمونہ پیش کیا جاتا ہے، عملی نمونہ، اس کا زبان سے زیادہ اثر ہوتا ہے، کہ زبان سے کہتے رہو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ایک عملی چیز سے نمونہ خود جو آدمی کرتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہماری بے حسی کے باعث لادینی کی بفری ہوئی موجوں نے ہمارے گھر کا مورچہ بھی سر کر لیا تو پھر آنے والی نسلوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ 40 سال پہلے کا جو ہمارا پاکستان کا ماحول تھا، اس کے پیش نظر یہ لکھا گیا ہے، اور اسی سے اندازہ کر لیں کہ آج 40 سال بعد یورپ میں بسنے والے، ان کی ذمہ داری پھر کتنی زیادہ ہے کہ وہ خود بھی نیک ہوں اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی طرف راغب کریں۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص، اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا جائے گا، اور مقدمہ دائر کرنے والا کوئی اس کا دشمن نہیں ہوگا، کوئی اس کا حریف نہیں ہوگا، کوئی مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اہل و عیال، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، اس نے ہمارا حق نہیں ادا کیا، جس کی وجہ سے آج ہم پکڑے جا رہے ہیں، اس کو پکڑا جائے۔ وہ عرض کرے گا یا رب ذوالجلال، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے ان کا حق نہیں ادا کیا، میں نے ان کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ بارش نہ سردی نہ گرمی نہ دھوپ، کچھ نہیں دیکھا، دن رات ان کے لیے کوشش کرتا رہا، ان کے لیے مکان بنایا، ان کے لیے اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھی گاڑی، بنگلہ، یہ وہ سب کچھ ان کو میں نے، دنیا کی ہر نعمت ان کے لیے میں نے لا کے دی، اپنے آرام کا خیال نہیں کیا، اپنی نیند کا خیال نہیں کیا، اور ان کے لیے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے یا رب ذوالجلال، ہاں اس کی بات یہ تو درست ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ اس نے مہیا کیا، لیکن اس نے ہماری دینی تربیت نہیں کی، نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، ہمیں برائی سے نہیں روکا، جس کی وجہ سے آج ہم پکڑے جا رہے ہیں، اور اصل مجرم اس کا یہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہمیں نیکی کی طرف راغب کرتا، نیکی کی ترغیب دیتا، برائی سے روکتا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے وہ پکڑا جائے گا۔ اب دنیا میں تو اس نے سب کچھ کیا، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وہاں وہ پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ جو فرشتے مقرر ہیں بڑے سخت گیر، بڑے مضبوط، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ
نافرمانی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو ان کو حکم دیتا ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اگلی آیت جو ہے اس میں کافروں کو مخاطب کیا جا رہا، اور یہ جو ہے ان کو اصل میں یہ اس وقت ان کو پکارا جائے گا موت کے وقت یا قیامت کے دن میدان محشر میں یا جہنم میں، یہ اس وقت ان کو پکار ہوگی۔ اے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر پیش نہیں کرو، آج بہانے نہیں بناؤ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں وہی جزا دی جاتی ہے یا جزا دی جائے گی، کیونکہ مضارع ہے، مضارع کے دونوں معنی ہیں، دونوں درست ہیں، کیونکہ مختلف مواقع ہوں گے جہاں پہ یہ حکم ہوگا، تو تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ کیا ہے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، یا اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے۔ چنانچہ دیکھیے تھوڑا سا یہ پیچھے سورہ المنافقون کا دوسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے ایسے کیا، یعنی اس کے مال اور اس کی اولاد نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ کسی کی موت آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے، فیقول، پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا رب ذوالجلال تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، کیوں نہیں تھوڑی سی اور مہلت ملتی، تھوڑا سا اور موقع دے دیا جائے، یعنی موت کے وقت یہ خواہش کرے لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی اور مہلت مل جائے، فاصدق، اس وقت کہے گا تھوڑی سی مہلت ملے پھر تو میں ضرور صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہو جاؤں گا۔ موت کے وقت یہ خواہش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے مؤخر نہیں کیا جاتا، پھر اس کو اور مہلت نہیں دی جاتی۔ تو یہاں فرمایا کہ لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، یعنی آج کسی قسم کا عذر وہ قبول نہیں کیا جائے گا، یا اگر مہلت مانگے گا موت کے وقت تو وہ مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں دیکھیے یہ دنیا کوئی ایسی نہیں ہے کہ انسان آنن فانن آیا اور چلا گیا، اس کو کوئی موقع ہی نہیں ملنا سوچنے کا یا کوئی اچھے کام کرنے کا۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کی غلطیاں نہیں لکھی جاتی، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم ہیں یا گناہوں سے پاک ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔
بچے بھی بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اور لیکن ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ وہ جو ایسا کام کر رہے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے وہ لکھا نہیں، اس لیے ان کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے کہ ان کے گناہ تو بچے کے لکھے نہیں جاتے۔ پھر انسان جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، عقل سمجھ ہر اعتبار سے وہ جب مضبوط ہو جاتا ہے، اب اس پہ شرعی احکام لاگو ہیں، اس کو یعنی جو فرائض عائد ہوتے ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکنا ضروری ہے۔ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کے اسباب مہیا کیے کہ جن کے ذریعے سے وہ ہر کام اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے، ایک دوسرے سے الگ کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ مہلت دی ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے اور برائی سے رک جائے۔ تو جب انسان اپنی مرضی سے یعنی برائی کو اختیار کرے گا اور برے رستے کو اختیار کرے گا، اچھے کو چھوڑ دے گا، تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا، موقع اس کو ہر طرح کا ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، انبیاء کرام کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی تعلیمات کو عام کرنے والے ان کو بھیجا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پورا موقع دیا۔ تو جب دنیا میں انسان اپنی مرضی سے وہ برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، بھلائی کا اختیار نہیں کرتا ہے، غلط رستے پہ چلتا ہے، تو پھر اس کو موت کے وقت یا بروز قیامت کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہیں بناؤ، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بہانہ جو ہے وہ تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے مختلف مقامات پہ انسان جو ہے وہ عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہیں بناؤ، آج عذر پیش نہیں کرو، آج تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پورا موقع دیا، پورے اسباب دیے، اور ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے کہ تم نیکی کے رستے پہ چلو، برائی سے رک جاؤ، لیکن جب تم نے اپنی مرضی سے برائی کو اختیار کیا ہے تو پھر آج کسی قسم کا عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے یہ سورہ الانعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم دیکھتے اس وقت کو جب مجرم لوگ جہنم کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی یہ اس وقت کا ہوگا جب فیصلہ ہو جائے گا جہنمیوں کو جہنم میں لے جانے کا، اور وہ ان کو گھیر کے گھسیٹ کے جہنم کے اوپر لا کھڑا کیا جائے گا۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں لوٹایا جائے، یعنی دنیا میں بھیجا جائے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ایک موقع اور مل جائے، ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ اگر اب ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، پھر ہم بڑے نیک ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق بالکل سیدھے چلیں گے، ذرا دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں ہوں گے، بڑے پکے نمازی ہوں گے، اور بڑے پوری طرح زکوٰۃ ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، نیکی کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، بالکل گانا سننے کے قریب نہیں جائیں گے، کسی غلط پارٹی میں نہیں جائیں گے، کسی غلط مجلس میں نہیں جائیں گے، بڑے نیک ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ خواہش کریں گے یا لیتنا نرد، کاش ہمیں لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، پھر ہم نہ قیامت کا انکار کریں گے، نہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بڑے پکے سچے مومن ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہوگی جس کو وہ پہلے پوشیدہ رکھتے تھے. یعنی دنیا میں جب ان کو کہا جاتا تھا تو اس وقت کہتے تھے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، دنیا ہی ہے، بس دنیا کو سنوار لو، بنا لو، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو. کس نے دیکھا ہے قیامت، اور کس نے جنت دیکھی ہے، اور کس نے دوزخ دیکھی ہے. یعنی اس پہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ لوٹایا جائے. بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جو پہلے چھپاتے تھے اب ان کے لیے ظاہر ہو گیا. یعنی جس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، جس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کا ایمان نہیں تھا کہ جنت دوزخ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہوگا. اور فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو لٹایا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور یہ جھوٹے. تو وہاں پہ عذر پیش کریں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں لٹایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہی بتا دیا کہ یہ کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے اور عذر پیش نہیں کرو، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح یہ مختلف مقامات ہیں. یعنی موت کے وقت بھی انسان یہ خواہش کرے گا کہ اس کو مہلت دی جائے، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی. یہاں یہ فرمایا کہ جب جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں لٹا دیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے، ہم بڑے نیک ہو جائیں گے. اسی طرح دیکھیے ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر، اس وقت جہنم کے اندر سے بھی وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہمیں جو ہے موقع دیا جائے. یہ مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک یہ ہے سورہ المومن 24واں سپارہ، اس میں ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. جہنم میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو گمراہ کرنے والے تھے، گمراہ کنندہ، جو دوسروں کو غلط طرف لگاتے تھے، غلط عقائد، غلط نظریات، غلط اعمال، برے کام. وہ گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی سب وہاں جہنم میں ہوں گے. آپس میں ان کی گفتگو ہوگی. وہ ضعفاء پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ للذین استکبروا، ان بڑوں سے جو ان کے رہبر تھے، لیڈر تھے، جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، غلط طرف لگایا تھا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے فالوور تھے، تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا آج کچھ تم جہنم سے ہمیں بچا سکتے ہو، کچھ بچت ہو سکتی ہے، کر سکتے ہو. قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ ان کے بڑے کہیں گے ہم سب یہاں پہ ہیں، ہم اپنا کچھ نہیں کر سکتے یہاں پہ، تمہارا کیا کریں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں میں فیصلہ کر دیا ہے اور اس فیصلے کے تحت ہم یہاں جہنم میں آئے. وقال الذین فی النار، اب وہ سارے مل کے لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو فرشتے مقرر ہوں گے، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے کہو یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن تو ہمارا عذاب ہلکا کر دے. یعنی پہلے تو جو ماتحت ہوں گے، جو دوسروں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہونے والے ہیں، وہ ان سے کہیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، بھئی تم نے ہمیں گمراہ کیا، ہم تمہارے پیچھے، تو تم کوئی کچھ کوشش کرو کسی طریقے سے کوئی عذاب میں کوئی بچت ہو جائے. تو وہ کہیں گے ہم سب یہاں کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ سارے مل کے جہنم کے جو فرشتے مقرر ہوں گے، خزانات جہنم، جہنم کے داروغہ جو ہوں گے، ان سے کہیں گے بھئی رب سے عرض کرو ایک دن تو ہمارا عذاب ہلکا ہو جائے گا.
تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رب کے رسول روشن نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تمہاری ہدایت کا سارا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہم فراہم کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی، عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ تمہارے پاس موجود تھا، تم چاہتے تو اپنی مرضی سے تم نیکی کا رستہ اختیار کر سکتے، تو ساری تمہارے پاس سہولتیں موجود تھیں۔ تو وہ کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ قالوا فدعوا، فرشتے کہیں گے پھر خود ہی رب کی بارگاہ میں اب دعا کرو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو اب کافروں کی آواز پھر وہ ان کی کوئی سنی نہیں جائے گی، وہ عرض کرتے رہیں گے لیکن وہاں پہ پھر یہی ہوگا لا تعتذر اليوم، آج بہانے نہیں بناؤ، آج عذر پیش نہیں کرو، آج تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، یعنی ان کی موت وہاں واقعہ نہیں ہوگی کہ مر جائیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ موت دنیا میں ہے کہ انسان ایک تکلیف میں ہے، جب اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے بھائی چلو اس کی یہ تکلیف تو ختم ہوئی، لیکن وہاں موت کو موت آ جائے گی، موت خود ایک جانور ایک مینڈے کی صورت میں آئے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اب موت ختم ہوگی، اب موت نہیں آنی ہے۔ تو وہاں تو نہ تو ان کی موت آئے گی کہ معاملہ ختم ہو جائے، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، نہ ان کا عذاب جو ہے وہ ہلکا کیا جائے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر ناشکرے کو ہم ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، فرمایا جہنم میں وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال، یعنی اس جہنم سے ہمیں نکال، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ نہیں جو ہم دنیا میں کرتے رہے، یعنی دنیا میں جو کچھ کیا ہے اب دوبارہ وہ نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں ہر جگہ پہ یہی آ رہا ہے کہ وہاں موت کے وقت بھی انسان یہی خواہش کرے گا کہ کچھ مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر تو صدقہ بھی کروں گا، بڑا نیک ہو جاؤں گا، یعنی اس وقت۔ اسی طرح جب جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہ ہمیں لوٹایا جائے، ایک موقع دیا جائے تو پھر ہم کوئی برائی نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، بڑے نیک ہو جائیں گے۔ تو یہ خواہش ہر موقع پہ ہوگی۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اس وقت وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں اس جہنم سے نکال تو ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اس طرح کے نہیں جو ہم پہلے کرتے تھے، یعنی پھر بڑے نیک ہوں گے، متقی پرہیزگار بن جائیں گے، بلکہ بالکل سیدھے چلنے والے، بالکل ٹیڑھے نہیں ہوں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت ان کو حکم ہوگا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں تم گئے اور آگے، تمہیں موقع ہی نہیں ملا، سوچنے کا موقع نہیں ملا، یا تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسباب تمہارے لیے مہیا کیے اور تمہیں پورا موقع دیا کہ تم نیکی کے رستے پہ چلو اور برائی سے رک جاؤ۔ تو حکم ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ،
کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرے من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، یعنی تمہیں پورا موقع ملا، اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر سکتا تھا اور انہوں نے حاصل کر لی۔ تو ہم نے تمہیں عمر دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس نذیر آیا، یعنی یہاں نذیر کے میں مختلف اقوال ہیں کہ نذیر سے مراد کیا ہے۔ ڈرانے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام نے تبلیغ کی اور نصیحت کی، تو نذیر سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور اسی طرح مبلغین جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس نذیر آیا، یعنی تمہاری نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور مبلغین کو بھیجا۔ اور ایک نذیر میں یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ آج کسی کی موت واقع ہوئی، آج کوئی اس دنیا سے اٹھ گیا، آج فلاں اٹھ گیا، تو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی ایک نصیحت کا سامان تھا، تم دیکھتے تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے پاس بیٹھنے والے، تمہارے ہم نشیں، تمہارے رشتہ دار، دوست، احباب جو ہے وہ دنیا سے اٹھ رہے ہیں، آج فلاں کا جنازہ اٹھا، آج فلاں کا جنازہ اٹھا، تو تمہارے لیے اس میں نصیحت تھی کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن تم نے بھی چلے جانا ہے۔ کاش تم اسی بات سے نصیحت حاصل کر لیتے، تو تم نے اس سے بھی نصیحت حاصل نہ کی، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے جنازے اٹھاتے رہے، دفناتے رہے، لیکن اپنے آپ کی اصلاح نہ کی، اپنے آپ کو درست نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والے یعنی انبیاء کرام آئے، یا تمہارے پاس یہ بھی کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے رہے لیکن اس سے تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور نذیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ذات سے، باہر سے نہیں، اپنی ذات سے ہی نصیحت حاصل کر لے، کہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک وقت تھا، بچپن تھا، پھر جوانی آ جاتی ہے، انسان میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر میں ہی میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم کی قوت طاقت کمزور پڑتی جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے اختیار میں نہیں رہتے ہیں، ہاتھ سے پکڑنا چاہتا ہے، ہاتھ وہ جو اس کا دل اور دماغ چاہتا ہے، ہاتھ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، پاؤں اٹھانا چاہتا ہے، پاؤں نہیں اٹھا سکتا ہے، کبھی ایسی یعنی کروٹ نہیں بدل سکتا ہے۔ تو یہ اپنی ذات جو ہے انسان کی، اس میں بھی انسان کے لیے نصیحت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی انسان جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں نے ڈیرے لائے، کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں نے ڈیرے لائے، اکھاں کھول محمد بخشا اے موت سنیڑنے چاہے۔ تو یہ بھی ایک انسان کے اندر خود اپنی ذات کے اندر نصیحت کا ایک سامان جو ہے وہ موجود ہے، اس سے انسان نصیحت حاصل کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہاں جہنم میں وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ یا رب ذوالجلال ہمیں اس جہنم سے نکال، ایک موقع اور دے دے، پھر ہم بڑے نیک ہو جائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسباب مہیا کیے جن کے ذریعے سے تمہاری اصلاح ہو سکتی تھی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اس وقت حکم ہوگا کہ اب اس جہنم کا عذاب چکھو،
ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت یا میدان محشر میں یا جہنم میں کفار کو یہ حکم ہوگا، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج عذر پیش نہ کرو، آج بہانے نہ بناؤ، آج تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی جزا دی جائے گی یا تمہیں وہی جزا دی جاتی ہے جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ تو اس وقت کا کسی قسم کا عذر بہانہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم جو ہیں وہ عذر پیش کریں۔ اسی لیے فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، سراز جیب غفلت برابر کنوں، غفلت سے اپنا سر آپ بر نکالو کہ فردہ نہ ماند بخجلت نگوں، کل وہ یعنی شرمندگی سے نہ جھکے، آج تم اپنا سر غفلت سے باہر نکالو، کنونت کے چشمت اشک بیار، آج تمہاری آنکھ سلامت ہے، رب کے خوف سے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کر کے اپنے آنکھ سے آنسو بہا لو، زبان در دہانت عذر بیار، آج تمہارے منہ میں زبان ہے، آج عذر پیش کر لو اپنے گناہوں کی، رب سے معافی مانگ لو اور اپنی اصلاح کر لو۔ نہ پیوستہ باشد رواں در بدن، نہ ہموارہ گردد زبان در دہن، ایک وقت وہ آ جائے گا کہ یہ زبان جو ہے اس سے عذر پیش کرنے کا جو ہے وہ طاقت قوت سلب کر لی جائے گی اور یہ جان نہیں ہوگی۔ اس وقت یعنی انسان عذر پیش کرے گا لیکن وہ عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ عذر پیش کرنے کا موقع اب ہے کہ انسان صدقے دل سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب صدقے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہم اور خیال سے زیادہ کریم ہے۔ وہ جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہو سکتا، ہمارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، ہمارے وہم و خیال سے بھی زیادہ کریم اور رحیم ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدقے دل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔